اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے۔ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے۔ نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے۔ لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا، قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں۔ مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے ہیں نہیں کرے، میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا اور کسی اور کی طرف دیکھ۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول آج۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ تم مغرب کے تینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جاتا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید۔ اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے، کیا پتہ قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرا دے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہے کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا۔ قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچھ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا، جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی، اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے،
دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتے، دلوں کو زنگ لگ جائے، سینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے، ہم کہاں گرے ہوئے ہیں، ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال پہ۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے، ہم جن مشکلات میں ہیں، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے۔ جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے، یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں، میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا، راستے کے اندر جو ہے کوئی اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے، نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں، اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے، وہ لوٹ لیا، تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا، وہ بھی لٹیرے تم بھی لٹیرے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں اتریں، پھر کسی کو دیکھیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ، اپنے اندر تو اتر کے دیکھ۔ ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے، اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے، پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے لفظ ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہو۔ حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں، کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے، یا ان کو پہنچاتے جو اس پہ عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قل تو انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جو حاضر ہوں۔ تو آقا کریم نے فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعدى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں، فقال، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا۔ ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے، خیال بھی بہکتے رہتے ہیں، نہیں، نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے۔ اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا، نیکی کرنے سے، جس طرح ہمارے حکماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے، جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا۔ دوسری بات وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں، بندہ کہتا ہے نہ آئے، ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا، پھر بارش آ گئی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا، تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام، اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو، تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں میری تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ فقالا، پھر تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن ہوگا۔ ایمان یہ ہے، ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمسائیگی کا خیال رکھو۔ آج تو خیر امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر لی ہیں نا، امیر الگ بستیوں میں، غریب الگ بستیوں۔ پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا، 10 غریب رہتے تھے،
उस 10 गरीबों का उस अमीर को ख्याल रहता था। उसे पता था किस घर में चूल्हा नहीं जला, किसकी बेटी जवान हो रही है, किसको क्या मसला है, किसके घर में बीमारी और इलाज मैंने करवाना है। हमने कहा हम रहेंगे आली नस्ब बस्तियों में, तुम्हारी कच्ची गलियों में तुम्हारे बदतहजीब बच्चे हमारे बच्चों को खराब करते हैं, यहाँ सेहत बिगड़ती है, यहाँ जो है वो मच्छर और मलेरिया बहुत सारा है। रब ने कहा फिर डेंगू तुम्हारे पास भी बेचूंगा, और वो साफ पानियों में ही होता है। आज हमने बस्तियां अलग अलग कर ली हैं, जबकि हमें ख्याल दिया गया कि गरीब लोगों का ख्याल रखो, गरीब लोगों का लिहाज रखो। वो अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, कहा जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो तो मुसलमान बन जाओगे। ये है इस्लाम का रंग जो तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। मुझे अपने वालिद गिरामी की एक बात याद आई। आप फरमाया करते थे जिस शख्स से प्यार हो जाए ना, उसकी आखिरत के लिए सोचा करो कि उसकी आखिरत ठीक हो जाए, उसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो जो तुम कर सकते हो कि उसकी आखिरत ठीक हो जाए। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात जो हुजूर ने फरमाई, वला तुक्सिर दिह फ़इन्न कसरत दिह के तमीतुल क़ल्ब। ऐ अबू हुरैरा ज़्यादा हंसा न करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता, दिल मुर्दा हो जाता है हंसने से। बल्कि फरमाया गया कि फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, तुम्हारा रब कहता है थोड़े हंसा करो ज़्यादा रोया करो। रोना दिल का मैल उतारता है, बातन के उजाड़पन को दूर करता है, मन में खशियत इलाही के फूल कहलाता है। और हदीस में आता है वो आँख खौफे खुदा की वजह से रोई और एक बाल की जड़ भी भीग गई, कल क़यामत के दिन वो बाल जहन्नम में नहीं जाने देगा। अर्ज़ करेगा मालिक या इसे जन्नत दे दे या मुझे निकाल ले, तो रब बाल तो नहीं निकालेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत अता फरमाए। ला खैर फी ऐनिन ला तबकी मिन खशियतिल्लाह। इमाम अबू नईम ने लिखा हिलिया में, उस आँख में भलाई कोई नहीं है जो खौफ खुदा में रोती नहीं। रोने का मिजाज बनाओ, तबीयत के अंदर नरमी पैदा करो। अगर तबीयत सख्त है, बाज़ लोग तबन सख्त होते हैं, तो रोज़ाना शाम के वक्त कब्रिस्तान में जाकर के कुछ वक्त गुजार के आया करो। अपनी तबा में नरमी पैदा करो, तबीयत में सादगी पैदा करो। अपने ज़िंदगी के मामलात को ज़्यादा न फैलाओ कि जो हिसाब देना मुश्किल हो जाए। हाँ, हर बंदा चाहता तो ये है कि मेरी ज़िंदगी आसूदा हो, आसूदा ज़रूर बनाओ ज़िंदगी को, लेकिन ख्याल रखो कि इस दुनिया की ज़िंदगी की आसूदगी से आखिरत की आसूदगी जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। ये 4 दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी थोड़ी है, बिल्कुल सांसों की गिनती है और ख़त्म हो जाने वाली, और वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली। इसलिए खंदक खोदते सहाबा पर जब हुजूर को प्यार आया तो दुआ किया दी, ऐ अल्लाह मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे, क्योंकि ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। उनकी आखिरत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पे दुआ मांगे। इसलिए अपनी आखिरत की ज़िंदगी के बारे तरजीहन हम सोचें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएं। 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी बना ले। ज़िंदगी जाती है तो जाए, लेकिन नमाज ना जाने पाए। यहूदियों का सियासी तगल्लुब था मदीने में, और मजहबी इजारादार भी वही थे। जब उन्हें अपनी हुकूमत डोलती हुई नजर आई तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न सलाम, जो कि पढ़ा लिखा शख्स था, उसको तैयार किया कि तुम जाओ और जाके उस नबी से जो इद्दिआए नबूवत रखता है उससे गुफ्तगू करो। तीखे तीखे सवाल तैयार किए कि ये पूछूंगा, इसका जवाब मिला तो इस पे ये इतराज़ लगाऊंगा, इस पर जवाब मिला तो इस पर ये सवाल उठाऊंगा। एक रिवायत में आता है पूरे 100 सवाल खाना ज़हन में तरतीब दिए, और इतने सवालों की गठड़ी बांधकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। लेकिन तकदीर मुस्करा के कुछ और कह रही थी। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का आलिम पीछे आके बैठ गया। आका करीम गुफ्तगू फरमाते रहे। गुफ्तगू का उन्वान क्या था? सिला रहमी। जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भरते। हम तो कहते अगर कोई एक कदम पीछे हटेगा हम 10 घटेंगे, ये तो हमारा मिजाज है। लेकिन मेरे रसूल ने ये नहीं कहा। कहा कोई एक कदम हटे ना हटने देना उस। मियाँ कहाँ भागेगा, तुझे भी जीत लेंगे एक दिन मोहब्बत के जोर पे। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ये गुफ्तगू सुनता रहा। आया था सवालनामा लेकर के, एक भारी गठरी सवालों की सर पे बांधी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की तकमील की, फिर कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम आओ, किधर आए हो? अब आया तो मुनाजरा करने था, लेकिन गठड़ी खुल गई, सारे सवाल तितलियों की तरह उड़ गए।
رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کان، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، واہ خنک روزے کے خاش آ کے مرا وا سوکھتی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کرتے۔ کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، پوچھا کدھر آئے ہو، کہا نوکر بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، کہا میں تو نوکر بننے آیا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے۔ ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا، 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا۔ آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا، میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا۔ یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا تھا سبحان اللہ کا، اونچے ہاتھ کھڑے کرو، جو زیادہ اونچے ہاتھ کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا۔ یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا، وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چڑھے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ۔ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اللہ اکبر۔ آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلڑتے آئی ہو۔ بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے۔